الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد صلی اللہ علیہ وسلم نبیا ورسولا اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر لبیک 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 یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ الحمدللہ الذی امرنا بالجہاد والصلاة والسلام على حبیبہ قرۃ العین والفؤاد وعلى آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون۔ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم منزه عن شريك في محاسنه فجوهر الحسن فيه غير منقسم محمد تاج رسل الله قاطبة محمد صادق الأقوال والكلم محمد ذکرہ روح لأنفسنا محمد شکرہ فرد علی الامم۔ رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ وعم نوالہ واتم برہانہ وعظم شانہ وجل ذکرہ وعز اسمہ کی حمد و ثناء، اور حضور سرور کائنات مفخر موجودات زینت بزم کائنات دستگیر جہاں ہم گسار زماں سید سروراں حامی بے کساں قائد المرسلین خاتم النبیین احمد مجتبیٰ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ واصحابہ وبارک وسلم کے دربار گوہربار میں ہدیہ درود و سلام عرض کرنے کے بعد السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رب ذوالجلال کے فضل اور توفیق سے آزاد کشمیر کے دل مظفر آباد میں مرکزی عیدگاہ کے اندر جمعۃ المبارک کے مقدس اور منور لمحات میں ہم سب کو اس عظیم الشان فریضہ جہاد کانفرنس میں شرکت کی سعادت حاصل ہو رہی ہے۔ میری دعا ہے خالق کائنات جل جلالہ مقبوضہ کشمیر کو آزادی عطا فرمائے اور کشمیری مجاہدین کی کوششوں کو رب ذوالجلال بار آور فرمائے، کشمیری مہاجرین کو رب ذوالجلال اپنی رحمت کا خصوصی سہارا عطا فرمائے، اور جو قید و بند میں ہیں ان کو اللہ رہائی عطا فرمائے، زخمیوں کو رب ذوالجلال شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرمائے،
اور کشمیر کے چپے چپے کو بھارت کے پلید قدموں سے رب ذوالجلال آزادی عطا فرمائے۔ آج کی اس موقع پر اس اجتماع میں ہمارے بہت سے علماء کرام جو اپنی اپنی جگہوں پہ بڑے بڑے مراکز میں خطبہ دیتے ہیں وہ بھی موجود ہیں۔ تحریک صراط مستقیم آزاد کشمیر کے امیر حضرت صاحبزادہ ڈاکٹر محمد عبدالقدوس خان صاحب بھی رونق افروز ہیں، اور تحریک صراط مستقیم آزاد کشمیر کے نائب امیر علامہ محمد عبدالرشید اویسی صاحب بھی تشریف فرما ہیں۔ تحریک لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لبیک اسلام کے امیر مفتی محمد عمران رضا شیرازی صاحب، پروفیسر محمد ضیاء المصطفیٰ منور صاحب، دیگر کثیر تعداد میں علماء کرام ہیں۔ اللہ ہماری آج کی اس حاضری کو اپنے دربار میں قبول فرمائے۔ اسلام ایسا دین ہے کہ جس کے بارے میں رب ذوالجلال نے یہ ہمیں حکم دیا ہے کہ صرف اسے قبول ہی نہیں کرنا بلکہ اس کو ہر دین پہ غالب کرنا ہے۔ قرآن مجید برہان رشید میں رب ذوالجلال فرماتا ہے هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق، وہ اللہ وہ ہے کہ جس نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدایت اور دین حق کے ساتھ بھیجا، لِیُظْہِرَہُ عَلَى الدِّینِ کُلِّہ، تاکہ وہ اس دین کو ہر دین پہ غالب کرے۔ کوئی بھی دین ہو اس کے سوا، خواہ آسمانی یا زمینی، الہامی یا غیر الہامی، ہر دین پر اس دین کو غالب کرنا یہ رب ذوالجلال کا آرڈر ہے۔ یہ سید المرسلین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا میں آمد کا مقصد ہے، اور یہ اسلام کے متوالوں کے لیے قرآنی ایجنڈا ہے۔ لِیُظْہِرَہُ عَلَى الدِّینِ کُلِّہ، اپنے سوا ہر دین پر اس دین کو غالب کرنا، یہ ہمیں قرآن کا حکم ہے۔ اب ظاہر ہے کہ ہر دین والے وہ کوئی بھی دین ہو اپنے دین پر کسی کو غالب نہیں آنے دیتے، تو جب اسلام ہر دین پر اپنا غلبہ چاہے گا تو آگے سے وہ رکاوٹ ڈالیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ، اگرچہ مشرکین جو ہے ان کو یہ بات ناپسند ہو، وہ سیکھ پا ہو، وہ رکاوٹیں کھڑی کریں، لیکن تم نے اس دین کو غالب کر کے چھوڑنا ہے، اور یہ تمہاری منزل۔ یہ اسلام کا پہلے دن سے مزاج ہے۔ اسی واسطے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے غلبہ دین کی خاطر یہ امت کو بتایا کہ ہم صرف مسجد یا مدرسہ کی زمین کی ملکیت کی بات نہیں کرتے، اسلام پورے روئے زمین کی ملکیت کی بات کرتا ہے۔ اس واسطے ہمارے آقا علیہ السلام نے فرمایا وَاعْلَمُوا أَنَّ الْأَرْضَ لِلَّهِ وَلِرَسُولِهِ، کہ اے دنیا کے تاجوروں جہاں تم بیٹھے ہو تخت لگا کے، یہ زمین تمہاری نہیں ہے، یہ خدا کی ہے، خدا کے مصطفیٰ کی ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ ساری روئے زمین اور ساری روئے زمین تک اسلام کو پہنچانا اور غالب کرنا، یہ جو مقصد ہے واعظ تبلیغ سے شروع ہوتا ہے اور جہاد کے ذریعے اس کی تکمیل ہوتی ہے۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سلسلہ میں ارشاد فرمایا، یہ مسند امام احمد کے اندر حدیث نمبر 22754 ہے کہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں ان اللہ عز و جل زوال الارض، اللہ نے میرے لیے زمین کو سمیٹ دیا، ریڈیوس کر کے چھوٹی سی کر دی۔ ایک تو پوری پھیلی ہوئی زمین کو سرکار دیکھتے ہیں،
अल्लाह ने बिल्कुल छोटी सी करके हमारे आका अलैहिस्सलाम को सारी ज़मीन दिखाई। सरकार फरमाते हैं, जिस वक़्त रब्बे ज़ुल जलाल ने ज़मीन को समेटा, फ़रईतु मशारिक़हा व मग़ारिबहा, तो मैंने ज़मीन के मशरक़ भी देखे और मग़रिब भी देखे। तो दरमियान में कोई चप्पा ऐसा नहीं जो नहीं देखा। मशरक़ मग़रिब सारी ज़मीन को देखा, तो दरमियान में कश्मीर को भी देखा, हिंद की सरजमीन को देखा। तो हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये देखना गुलामान रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए बहुत बड़ी हौसला अफजाई है कि सरकार ने उस वक़्त भी देखा और अल्लाह के रसूल अलैहि सलाम आज भी निगाहे रहमत से देख रहे हैं। क्योंकि फरमाया, हयाती खैरुल लकुम व वफ़ाती खैरुल लकुम, मैं जब तक ज़ाहिरी हयात में तुम्हारे सामने हूँ फिर भी खैर हूँ, और जब चला जाऊँगा तो फिर भी खैर हूँ। क्यों? फरमाया कि क़यामत तक जो तुम अच्छा काम करोगे मैं देखूँगा तो रब का शुक्र अदा करूँगा। मा रअयतु मिन खैरिन हमिदतुल्लाह व मा रअयतु मिन शर्रिन अस्तग़फिरु लकुम, और अगर तुम्हारी कोई गलती देखूँगा तो मैं इस पर तुम्हारी बख्शिश की दुआ रब से करता रहूँगा। तो ये डायरेक्ट राबता है इस उम्मत का ताजदार ख़त्म नबूवत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ, जिससे इस उम्मत को सहारा मिलता है। कश्मीर की आज़ादी की जिद्दोजहद करने वाला जब ये अकीदा हर वक्त जहन में रखे कि मेरे रसूल अलैहिस्सलाम मुझे देख रहे हैं कि मेरा उनके दीन की वजह से पानी बंद किया गया है, मुझे भूखा रखा गया है, मुझ पे पाबंदियां लगाई गई हैं, ये सरकार मेरी कैफियत देख रहे हैं, तो यकीनन इससे बहुत सी मुसीबतें हल्की हो जाती हैं और बंदे को हौसला मिलता है कि मैं कोई तन्हा नहीं, ताजदार मदीना हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की निगाह रहमत मेरी तरफ मुतवज्जह है। तो हमारे आका अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, ये जो सारी ज़मीन आखिरी किनारे तक मैंने देखी, तो मैं अपने गुलामों को ये बताना चाहता हूँ, इन्ना मुल्क उम्मती सयबलुगु मा ज़ुवियली मिन्हा, कि ये ज़मीन के आखिरी किनारे तक सारी ज़मीन ये मेरी उम्मत का एक मुल्क है। सारी ज़मीन, वो अरब हो, अजम हो, शरक हो, गरब हो, शिमाल हो, जुनूब हो, हमारे आका अलैहिस्सलाम फरमाते इन्ना मुल्क उम्मती, मेरी उम्मत का मुल्क, हर मुल्क मुल्क मास्त के मुल्क खुदाए मास्त, और हर मुल्क मुल्क मास्त के मुल्क रसूल मास्त। सरकार फरमाते हैं इन्ना मुल्क उम्मती सयबलुगु मा ज़वाल ली मिन्हा, अल्लाह ने जो मेरे लिए समेटा, इस सारी कायनात को मैंने देखा, इसमें से कोई थोड़े इलाके या आधे या पौने नहीं, पूरी रुए ज़मीन ये मेरे गुलामों के राज की धरती है। इस बुनियाद पर इस्लाम नजरिया मुल्क में बहुत सीरियस है। हमारे आका अलैहिस्सलाम ने खुतूत लिखे बादशाहों को, वो अपने आप को मलिक कहलवाते थे। हमारे आका अलैहिस्सलाम ने खत में उनको मलिक नहीं लिखा, किसी को भी मलिक नहीं लिखा, मलिक रूम नहीं लिखा, मलिक बहरैन नहीं लिखा। और बुखारी शरीफ में सारे शारहीन ने बहस की कि क्यों, जिसको जो लक़ब पसंद हो, सरकार का हुक्म है कि उससे उसको बुलाना चाहिए और तबलीग में लहजा नरम होना चाहिए। तो ये जो मलिक कहलवाते थे, तो इनको मलिक क्यों नहीं लिखा? तो सब ने कहा यकीनन जिसको जो लक़ब पसंद हो वही कहना चाहिए, लेकिन जब शरीयत उसकी इजाज़त देती हो। और कोई लक़ब अपने लिए पसंद करे मगर शरीयत वो लक़ब उसके लिए हराम समझती हो, तो फिर तो शरीयत उसको बोलने की इजाज़त नहीं देती। तो हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये वाज़ेह किया कि जब मेरे दीन के मुताबिक ज़मीन का मलिक सिर्फ वो हो सकता है कि जिसको हम मुहर लगा के मलिक बनाएंगे। अपने तौर पर सबके तख्त उलट चुके हैं,
میں اپنی زبان سے مان لوں ان کو ملک، اور کل کہوں کہ تمہارے خلاف جہاد کروں گا، وہ کہیں گے پہلے تو ملک مجھے مانا ہے اور آپ میرا تختہ الٹنے کے لیے آ رہے ہو۔ فرما الی عظیم الروم، روم والوں نے اپنا جسے لیڈر بنایا ہوا ہے، میں اس کی طرف خط لکھ رہا ہوں، اور یہ دھرتی روم کی، یہ ان کا ملک نہیں، ملک اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے۔ اس بنیاد پر پھر اسلام غلبہ کے لیے تبلیغ اور واعظ کا رستہ دکھاتا ہے، وجادلہم، پھر بحث کا رستہ دکھاتا ہے کہ جو اسلام سے دور ہے ان کے شکوک و شبہات دور کرو، ان سے مناظرہ کر لو، ان سے بحث کرو، ان کو بتاؤ توحید کیا ہے، رسالت کیا ہے۔ لیکن جب یہ ساری چیزیں کارگر نہ ہوں تو اس سے اگلا درجہ جہاد کا درجہ ہے۔ جہاد امن ہے، جہاد آشتی ہے، رحمت ہے، برکت ہے، فساد کا خاتمہ ہے، فتنے کا کائنات سے جڑ سے اکھاڑنے کا قرآنی ایجنڈا ہے۔ یہ تو آج سازش کے تحت جہاد اور دہشت گردی کو اکٹھا نتھی کیا جانے لگا۔ اللہ تو فرماتا وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةً، کہ تم جہاد کرو، اتنا جہاد کرو یہاں تک کہ فتنہ ختم ہو جائے، فتنے کے خاتمے کے لیے ہے۔ اور اسلام کی یہ ترجیح نہیں ہے کہ ایک بندہ اسے خواہ مخواہ مار دیا جائے، یعنی قتل کرنا یہ تو آخری جا کے آخری سٹیپ ہے کہ اب کافر اور اس کا کچھ ہو ہی نہیں رہا اور وہ خود اپنے آپ کو قتل کرنا چاہتا ہے، پھر جا کے ہے۔ ورنہ ایک انسان کہ جس کے بارے میں امید ہے ابھی کہ یہ کلمہ پڑھ جائے گا، یہ اس کی نسل سے کوئی آ کے کلمہ پڑھ جائے گا، تو اسلام کوشش کرتا ہے کہ اسے زندہ رکھ کے اس کی اصلاح کرے۔ یہی وجہ تھی کہ جب حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ کو بھیجا ہمارے آقا علیہ السلام نے خیبر میں، تو کیا حکم دیا؟ فرمایا لَئِن يَهْدِيَ اللَّهُ بِكَ رَجُلًا وَاحِدًا خَيْرٌ لَكَ مِنْ حُمُرِ النَّعَمِ، علی تلوار چلانے سے پہلے تبلیغ کرو ان کو، اگر تمہاری تبلیغ سے ایک بھی بگڑا ہوا انسان یہود میں سے سیدھا ہو گیا، راہ راست پہ آ گیا، تو اس پر تمہیں پوری دنیا کے صدقے سے بڑا ثواب مل جائے گا۔ تو ایک عمومی حالت میں بندے کے لیے دعوت ہے، ایک پھر اس کا محاصرہ کر کے اس کے خلاف فوج اور لشکر کشی کے بعد پھر اس کی کچھ سوچ مزید متوجہ ہوتی ہے، اب اس کو پھر دعوت ہے کہ تم اسلام قبول کرو۔ دہشت گردی ہوتی تو پھر دن ہو یا رات، صبح ہو یا شام، چھوٹا ہو یا بڑا، مرد ہو یا عورت، اسے بتائے بغیر تہ تہ کر دیا جاتا، جبکہ اسلام کا یہ مشن نہیں ہے۔ اسلام آخری حد تک کوشش کرتا ہے کہ یہ بندہ زندہ رہے لیکن اس کی اصلاح ہو جائے، یہ جہنمی نہ بنے، یہ جنتی بن جائے۔ یہی وجہ تھی کہ جب صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے آقا علیہ السلام سے ایک فرضی سوال کیا مستقبل کے لحاظ سے، اور پھر ویسا ہو بھی گیا اسی کے مطابق، پوچھا اگر میں اور کافر آپس میں مقابلے میں ہیں تلواریں لے کر، اس کی تلوار اتفاقاً پہلے چل گئی اور اس نے میرا بازو کاٹ دیا، اور میں نے جب دوسرے بازو سے تلوار لہرائی، وہ درخت کے پیچھے کھڑا ہو کے کہتا ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے محبوب آپ بتاؤ کہ میں اسے ماروں یا نہ ماروں؟ تو ہمارے آقا علیہ السلام نے فرمایا اسے مارنا جائز نہیں۔ صحابی کہنے لگے کس لیے؟ کہا اس نے کلمہ پڑھ لیا ہے۔ صحابی کہنے لگے محبوب یہ تو اس نے ڈر کے مارے پڑھا ہے، کلمہ پڑھنا ہوتا تو پہلے پڑھتا، اب اسے پتا ہے کہ میں ماروں گا یا میرے دوست اس کو ماریں گے، تو وہ ڈر کی خاطر
ڈر کی وجہ سے جان بچانے کے لیے کلمہ پڑھ لیا اس نے، تو میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا تجھے اس کے دل کے بارے میں کون بتائے گا؟ اس کا یہ کلمہ بھی معتبر قرار پائے گا۔ اب اگر اپنی انانیت کو تسکین دینا یہ جہاد ہوتا تو پھر کہا جاتا تم کم از کم اپنے بازو کا تو بدلہ اس سے لے لو اور پھر اس کے کلمے کا لحاظ کر لینا، لیکن سرکار نے روک دیا۔ یہ اصول ہے اس جہاد کے اندر، کیونکہ یہ فساد نہیں ہے، یہ فتنہ نہیں ہے۔ اور یہاں پہنچ کر ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جب پھر صحابی، ان کی کو اپنی رغبت نہیں تھی اس کام کی، لیکن ہمارے لیے وضاحت کروانا تھی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس نے تو میرا بازو بھی کاٹ دیا ہے، مجھے کچھ تو اجازت دے دو۔ تو ہمارے آقا علیہ السلام نے فرمایا سنو، اگر تم نے ایسے شخص پہ تلوار چلائی تو تمہاری وہ حیثیت ہوگی جو اس کی کلمہ پڑھنے سے پہلے تھی، اور اس کی وہ حیثیت ہوگی جو تمہاری تلوار چلانے سے پہلے تھی۔ وہ مسلمان شمار ہوگا، پھر تم اس کے درجے میں چلے جاؤ۔ اتنی پابندیاں ہیں جہاد کے اندر، کہاں تک جانا ہے اور کس بنیاد پر۔ اصل مقصد ہدایت ہے، اصلاح ہے، لیکن جب کسی کے کچھ بھی کارگر نہ ہو اور وہ ہٹ دھرمی پہ اتر آئے اور اس کے شر سے زمانے کے خطرات لاحق ہوں، تو پھر ایسی صورتحال کے اندر اسلام اس کے شر سے دنیا کو بچانے کے لیے اور امن کے قیام کے لیے اس کو قتل کرنے کا جہاد کے اندر حکم دے دیتا۔ تو جہاد اتنا بڑا فریضہ ہے کہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لَوَّدِدْتُ وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ، مجھے اس رب کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، لَوَّدِدْتُ، میں بہت زیادہ مودت، بہت زیادہ مجھے یہ پسند ہے، کیا؟ ان اقتل فی سبیل اللہ، کہ مجھے رب کے راستے میں شہید کر دیا جائے۔ یعنی رب کا راستہ کیا ہے؟ دین کے غلبے کی تحریک، کہ دین کو غالب کرنے کے لیے جب ہم پہنچے اور آگے سے دشمن رکاوٹ ڈال رہے ہیں کہ یہاں اپنا دین نہ لاؤ، فرمایا میں اپنا دین آگے لے کے بڑھوں، مجھے یہ پسند ہے کہ اللہ مجھے اس رستے میں شہادت عطا فرما دے۔ اب دیکھیے کہ یہ دین کتنا قیمتی ہے، اس کا غلبہ کتنا اہم ہے، کہ ہم جیسے کروڑوں جن کے قدموں کی خاک پاک کو نہیں پہنچ سکتے، وہ فرماتے مجھے پسند ہے کہ میں اپنی جان اس دین کے لیے قربان کر دوں۔ ثم احیا، پھر مجھے ظاہری حیات میں زندہ کیا جائے، ثم اقتل، پھر مجھے شہید کر دیا جائے، ثم احیا، پھر مجھے ظاہری حیات میں زندہ کر دیا جائے، ثم اقتل، پھر مجھے شہید کر دیا جائے، ثم احیا، پھر مجھے زندہ کیا جائے، پھر مجھے شہید کیا جائے۔ تو جن کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اتنی چاہت ہو کہ دین کو غالب کرنا ہے اور اس میں اتنی بار شہادت آئے تو سرکار اس کو پسند کر رہے ہیں، تو پھر سرکار کے غلاموں کو یہ رستہ ضرور اپنے پیش نظر رکھنا چاہیے۔ ویسے بھی آج ہم نے سارے تجربات کر لیے، یونائٹڈ نیشن ہو، سلامتی کونسل ہو، عالمی عدالت انصاف ہو، یہ وہ جو کچھ بھی ہے، ان سے مسلمانوں کو خیر کی کوئی توقع رکھنی نہیں چاہیے، اور نہ وہ کبھی بھلا سوچیں گے۔ یہی مقبوضہ وادی اگر اس میں خدا نخواستہ مسلمانوں کے علاوہ کوئی قوم ہوتی تو کب سے نیٹو فورسز اس نظام کا حشر نشر کر دیتی، فوراً اس کا خاتمہ کرتی۔ یہ مسلمان ہونے کی سزا دی جا رہی ہے، اور پھر چلو وہ انسانی حقوق کے لمبردار تو نہ پہنچے تو ہم ایمانی رشتے والے تو پہنچے، کہ جن کا صرف انسانی نہیں بلکہ اس کے ساتھ ایمانی ہے جو پہلے نمبر پر ہے، اور اسی رشتے کی وجہ سے ہمیں پاکستان سے بھی پیار ہے، اور اسی کی وجہ سے ہمیں کشمیر سے بھی پیار ہے، اور پاکستان غزوہ ہند کا قلعہ ہے اور کشمیر اس کا ایک مورچہ ہے۔ اور یہ ہمیں اس لیے نہیں کہ مثال کے طور پر میں پنجاب میں پیدا ہوا تو ہوم لینڈ ہے میں اس سے پیار کروں، خدا کی قسم میں بارہا منبر پہ اعلان کر چکا ہوں
کہ پاکستان سے میرا پیار پہلے نمبر پہ اس لیے ہے کہ اس کا نظریہ قرآن ہے، اور باقی ساری نسبتیں تو بعد میں۔ کشمیر ہمارے ڈی این اے میں ہے، اس لیے کہ کشمیر سے ہمارا رشتہ اسلام کا رشتہ ہے، ان سے ہمارا تعلق اسلام کی وجہ سے ہے۔ اور اس صورتحال میں آج ادھر یعنی اقوام متحدہ کی جو پابندیاں، اس کے باوجود پیرس میں تقریر کرتے ہوئے مودی یہاں تک کہتا ہے کہ یہ جو بھارت کی زمین ہے یہ رام کرشنا کی ہے، یہ گوتم بدھ کی زمین ہے، یہ فلاں کی زمین ہے۔ تو ہمیں اس لیول پر یہ بات اجاگر کرنی چاہیے کہ ابھی گوتم بدھ اور کرشنا کے نام نشان بھی نہیں تھا جب سرزمین ہند کی رجسٹریشن سرکار کے غلاموں کے نام کر دی گئی تھی۔ مستدرک للحاکم میں حدیث شریف ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام جب زمین پہ اترے سری لنکا میں، آپ کو وحشت محسوس ہوئی، رب ذوالجلال نے جبریل علیہ السلام کو بھیجا، اور انہوں نے کیا اذان پڑھی جو ہم 5 ٹائم مسجد میں اذان پڑھتے۔ لہٰذا مودی سن لے، یہ زمین کشمیر کرشنا کی نہیں، یہ خدا کی ہے، خدا کے مصطفیٰ کی ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ ابھی زمین پر دوسرا انسان بھی نہیں تھا، اس وقت سے یہ زمین ہمارے نام لگائی گئی ہے۔ ابھی اس میں کوئی کسی انسان کا گھر نہیں تھا، اس وقت سے اس میں ہماری اذان گونج رہی ہے۔ تم اپنے کسی مندر کی ہسٹری کسی ذریعے سے کیا بیان کر سکتے ہو؟ ہماری اذان کی ہسٹری تو بر صغیر کی پوری تاریخ کا احاطہ کرتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ یہ اپنا حق اسلام اپنے طریقے سے جب حاصل کرتا ہے تو پھر دھاک بیٹھتی ہے، لیکن جب سمٹتا ہے تو پھر انسان مسلمان پھر وہی صورتحال ہوتی ہے جس ہم دیکھ رہے ہیں۔ جہاد فرض کفایہ ہے، لیکن فرض کفایہ کی شکل میں بھی اگر کوئی کفر کا ملک جس میں اسلام کی دعوت دی گئی اور انہوں نے اسلام قبول نہ کیا اور اکڑ گئے، تو اس پر اسلام کے حکم سے جہاد کیا گیا، حملہ ہوا اس پر، اور جتنے مجاہد پہنچے ہیں وہ کافی نہ قرار پائے۔ اب قریب کے جو ملک ہیں ان پر بھی فرض ہوا کہ وہ بھی پہنچے، یعنی اس صورتحال میں جہاد اقدامی میں بھی جہاد فرض عین ہو جاتا ہے۔ آج تو ہے نا جہاد دفاعی کے اندر لوگوں کو شک ہے کہ فرض ہے یا نہیں۔ جہاد اقدامی جو سرکار نے فرمایا کہ پوری زمین پر میرا دین پہنچانا ہے، اور دین پہنچانے گئے تو اگلے اکڑ گئے، تو شریعت نے کہا ان کے خلاف جہاد کرو۔ اب اس جہاد کے وقت جتنے گئے تھے وہ کافی نہیں تھے، تو ساتھ والوں پہ جہاد فرض ہوا، وہ اگر کافی نہیں تھے تو پھر اگلوں پہ فرض ہوا، آگے آگے جہاد کا دائرہ وسیع ہوتا گیا، یہاں تک اسی مشن پر فقہا نے لکھا پورے روئے زمین کے مسلمانوں پہ جہاد فرض ہو جائے گا، کیونکہ ایک کافر ملک میں جو جہاد کی دعوت دی گئی ہے وہاں کفایت ابھی نہیں ہو رہی، ابھی وہاں مزید ضرورت ہے۔ اور جس وقت ادھر سے حملہ ہو جائے کفار کی طرف سے پھر بھی فرض عین ہے۔ اب اس فرضیت کو اس حد تک بیان کیا گیا کہ یہاں فتاویٰ کے اندر، ویسے تو یہ جو فرضیت جہاد کا فتویٰ ہے چونکہ اب وقت مختصر ہے، یہ میں نے تفصیلاً لکھا بھی ہے اور شائع بھی کر دیا ہے، اور یہاں علماء کو پیش کیا جائے گا۔ صحافی حضرات کے لیے میں نے اس کا خلاصہ بھی لکھا ہے پریس ریلیز کے لحاظ سے۔ تو جمعہ کے اس محتاط محدود وقت کے لحاظ سے میں چند حقائق آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ ہمارے دین کے اندر چونکہ اور کس طرف رجوع کریں، جدھر بھی کرتے ہیں ادھر سے خیر ملتی نہیں ہے، اور نہ ہمیں ادھر جانے کا حکم ہے، تو پلٹ کے کیوں نہ قرآن کی طرف جائیں، پلٹ کے کیوں نہ گنبد خضرا کی طرف دیکھیں، پلٹ کے کیوں نہ
काबे की अनवार की तरफ मुतवज्जे हों। तो हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो हुक्म दिया उसके लिहाज से यहाँ अल इख्तियार के अंदर दलाइल लिखने के बाद इन्होंने कहा, जिल्द नंबर 2 सफ़ा नंबर 416 पे, अल जिहादु फरीदतुन मुहकमतुन यकफुरु जाहिदुहा, के जिहाद मुहकम फराइज में से है, अगर कोई बंदा इसका इनकार करता है तो काफिर हो जाता। क्योंकि हमारे आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि जिहाद फर्ज है मुज़बासनिल्लाह इला यौमिल क़ियामा। फरमाया जब से रब ने मुझे भेजा है और हुक्म दिया इस वक्त से लेकर क़यामत तक, फरमाया इसे कैंसिल करने की अथॉरिटी किसी के पास नहीं, कोई हुक्मरान इसको कैंसिल नहीं कर सकता। फरमाया यहां तक कि ये जिहाद जारी रहेगा और मेरी उम्मत की एक जमात दज्जाल के खिलाफ भी जिहाद करेगी और फिर आगे क़यामत आएगी। जिहाद की कोई छुट्टी नहीं है और जो करेंगे, सरकार फरमाते हैं मेरी इतने मंजूर नज़र है कि ये पहले गज़वात और गज़वा हिंद में तो दूर की बात है, आखिरी जो दज्जाल के खिलाफ होगा, सरकार फरमाते इन्नी लआरिफु अस्माअहुम व अस्मा आबाइहिम व अलवाना खुयूलहिम, कि जो दीन के गलबे के लिए निकलेंगे हजरत इमाम महदी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के हमरा, सरकार फरमाते मैं उनके नाम जानता हूं, उन मुजाहिदों की लिस्ट मेरे पास है, सिर्फ उनके नहीं, अस्मा आबाइहिम, मैं उनके आबा के नाम भी जानता हूं, व अलवाना खुयूलहिम, मैं उनके घोड़ों के रंग भी जानता हूं। इतना सरकार को मुजाहिद से प्यार है। नहीं, आज गज़वा हिंद का जो एक मरहला है, चूंकि अहादीस की रोशनी में गज़वा हिंद एक गज़वा हिंद नहीं, ये उस वक्त तक गज़वा हिंद है जब तक कि हिंद के हर चप्पे पर तौहीद का परचम नहीं लहराता। उस वक्त तक गज़वा हिंद के ये मराहिल जो दौरे सहाबा से शुरू हुए थे और पूरा हिंद फतह होने तक वो गज़वा हिंद और उस फतह को बरकरार रखने तक वो गज़वा हिंद जारी रहेगा। तो हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस सिलसिला में यानी कितना प्यार किया है। और आज हमारा वो फौजी जवान जो टैंक पे बैठकर श्रीनगर का कर्फ्यू तोड़ने के लिए आगे बढ़ता है, उसे ये यकीन रखना चाहिए कि उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गुंबदे खजरा में उसका नाम भी जानते हैं, चेहरा भी देख रहे हैं, उसकी वल्दियत भी जानते हैं और उसके भागने वाले टैंक का नाम भी जानते हैं, जो अगर कुफर की तरफ वो टैंक बढ़ता जा रहा है। तो इस बुनियाद पर ये उम्मत जिहाद है, अगर इस रास्ते पे कायम रहेगी तो फिर इसकी के साए से भी दुश्मन घर बैठे डरेंगे। और अगर ये लिख के दे दे कि हम नहीं करेंगे जिहाद, तो फिर माज़अल्लाह वो इनकी घरों की तलाशियां आके लेंगे। अब फलस्तीन हो या बर्मा हो या मकबूजा कश्मीर हो, कुछ अब जिक्र करने की मजीद गुंजाइश नहीं रही कि क्या हो रहा है, कितना जुल्म है, क्या सूरत हाल है। और इसका जिक्र हमारे आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया था कि ऐसा होना है, वजह भी बयान की थी। और फिर कैसे बचोगे, आज़ादी कैसे मिलेगी, ये भी बयान फरमाया था। हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया यूशिकु अन तदाआ अलैकुमुल उमम कमा तदाल अकलतु इला कसअतिहा, वो वक्त आएगा कि मेरी उम्मत पर सारी काफिर कौमें इकट्ठी होकर टूट पड़ेंगी जैसे खाने के बर्तन पर खाने वाले टूट पड़ते हैं। मैंने इस पे गौर किया कि हमारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने ये बर्तन से उम्मत को क्यों मुशाबत दी, तशबीह दी बर्तन के साथ। तो उसका सबब ये समझ में आया कि यानी उम्मत की सूरत हाल ऐसी बन चुकी होगी कि इनका कुफर पे रोब खत्म हो जाएगा कि खाने के बर्तन से कोई नहीं डरता कि कहीं हाथ ना पकड़ ले, खाने के बर्तन का खाने वालों पर कोई रोब नहीं होता, कोई दबदबा नहीं होता, खाने के बर्तन
کی کوئی آواز نہیں ہوتی کہ بے شرم ہٹ جاؤ پیچھے مت کھاؤ، یا کچھ کھا چکے ہو تو باقی نہ کھاؤ، بالکل بے جان وہ پڑا ہوتا ہے۔ تو فرمایا ایسے امت کی ایک وقت صورت ہو جائے گی، ان سے کسی کو ڈر ہی نہیں آئے گا، کہ جن سے دور بیٹھے دشمن ڈرتے ان کا ڈر ختم ہو جائے گا، ان کی آواز نکلنا بھی بند ہو جائے گی۔ جب انہیں مارا جا رہا ہوگا، جب انہیں پیسا جا رہا ہوگا، جب انہیں کچلا جا رہا ہوگا، تو ان کی آواز بھی نہیں سنائی دے گی۔ تو کیا اب انڈیا میں مسلمان نہیں ہیں؟ کیا عرب اسلام کی سرزمین نہیں ہے؟ آواز نہ ہونا یہ ہے جو مودی کو ایوارڈ پہنایا گیا ہے کہ یہ تو ان سے دوستی کھانے والوں سے دوستی بنا لیں گے، اور صورتحال یہ ہے کہ بے جان پڑے ہیں، کھانے والے کھا رہے ہیں، یہ آگے سے سانس بھی نہیں لے رہے اونچا۔ تو صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم نے کہا محبوب بن قلت نحن یومئذ، یہ ختم نبوت کی جو دلیلیں ہیں 10,000 سے زائد احادیث، ان میں سے ایک حدیث یہ بھی ہے، چونکہ تمام انبیاء کرام علیہ السلام کی تقریروں سے ہمارے آقا علیہ السلام کی تقریریں جو یکسر منفرد ہیں اور مختلف ہیں، اس میں سے ایک یہ ہے کہ باقی انبیاء علیہ السلام اپنے وقت کی امت کی بات کرتے تھے، انہیں پتا تھا ہم آخری نہیں اور آئیں گے تو اگلا وہ سنبھالیں گے۔ تو ہمارے آقا علیہ السلام نے صرف اس وقت کی بات نہیں کی، قیامت تک کی بات کی ہے۔ تو آپ نے فرمایا میری امت پہ ایسا وقت آئے گا۔ تو صحابہ بڑے حیران ہوئے کہ ہمارے نام سے کیسر و کسرا پر لرزہ طاری ہے، اور پھر وہ اتنا آگے کفر آ جائے گا کہ مسلمان لیٹے ہوئے ہوں گے اور وہ آ کے کھا رہے ہوں گے، ان کے وسائل ہڑپ، ان کی زمینیں ہڑپ، ان کے گھروں پہ قبضے، ان کی بیٹیوں کی عزتیں خطرے میں، ان کے بچوں کو اٹھا کے لے جائیں، اس حد تک یہ کیوں ہو جائیں گے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم؟ صحابہ نے خود سوچا شاید اس صدی کے اندر مسلمان بالکل چند رہ جائیں گے، باقی سب ختم ہو جائیں گے۔ من قلت نحن یومئذ، کیا ہم اس وقت تھوڑے ہوں گے؟ تو ہمارے آقا علیہ السلام نے فرمایا صحابہ اس وقت امت تھوڑی نہیں ہوگی، بل انتم یومئذ لکثیر، امت عددی طور پر تو آج سے کہیں بڑی ہوگی۔ اب صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم 1,00,000 سے کچھ ہزار زائد، اور آج 2 ارب ہے یہ امت، 2 ارب۔ پر امت چھوٹی نہیں ہوگی، بڑی ہوگی، ہوگی امت ہی، مشرک بھی نہیں ہوگی، امت ہوگی، بڑی ہوگی، لیکن کفر پر ان کا روب ختم ہو جائے گا۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مزید حیران ہو کے پوچھا کہ بڑے ہوگی، اتنے بڑی ہوگی، تو پھر کیا وجہ ہے کہ ان کا روب نہیں ہوگا؟ ہمارے آقا علیہ السلام نے فرمایا اصابہم الوہن، ان کو وہن کا مرض لگ جائے گا۔ اب یہ ہے مسئلہ کشمیر کے حل کی ایک بنیادی وضاحت سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے، اور اس لیے فرمایا تھا اپنی امت کو کہ جب ایسے حالات بنیں گے تو امت کے علماء میرا فرمان پڑھ کے امت کو سنائیں گے۔ فرمایا اصابہم الوہن، لاکھوں کروڑوں اربوں انسان میرا کلمہ پڑھنے والے ہوں گے، لیکن کفر کہیں فلسطین میں داخل ہے، کہیں کشمیر میں آ کے گھر بنا لیے ہیں، ان کے گھر مٹانے ہیں، ان کے پاؤں کے نیچے سے زمین کھینچ رہے ہیں۔ یہ جو 370 آرٹیکل کا خاتمہ، اس کا یہی مطلب ہے۔ اصابہم الوہن، صحابہ ان کو وہن کی بیماری لگی ہوگی، اس وجہ سے غلام بنتے جائیں گے۔ صحابہ نے پوچھا وَمَا الْوَهَنُ، اے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم وہن کیا بلا ہے کہ جس کی وجہ سے شیر بزدل بن جائیں، فولاتی اعضاء والے ریتلے ہو جائیں، بہت مضبوط کھوکھلے ہو جائیں، اور جن کی ایک ماتھے کی شکن سے کفر کی چیخیں نکلتی تھیں، ان کے گھر کافروں کی فوجیں تلاشیاں لیتی پھریں،
یہ وہن کیا بیماری ہے؟ تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سنو، اب یہ ہے علاج، صرف کشمیر میں نہیں پورے عالم اسلام نشأت ثانیہ کے لیے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہن دور کرے وہ تو عزت پائیں گے، وہن جائے گا تو قبضہ غیروں کا ٹوٹے گا اور میری امت کا غلبہ آئے گا۔ وہ وہن کیا ہے؟ فرمایا وہن ہے حب الدنیا وکراہیت الموت، دنیا سے پیار اور موت سے نفرت۔ جس وقت امت کے دلوں میں یہ کیفیت ہوگی تو پھر اگرچہ بڑی امت ہوگی ان کی صورتحال پلیٹ جیسی ہوگی، وہ کچھ نہیں کر پائیں گے۔ صحابہ تجھ سے اس لیے کفر کے پسینے نکلے ہیں کہ تم نے موت کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے زندگی بسر کی ہے، اور جب مسلمانوں میں حب دنیا آ جائے گی، آج ہمیں اس چیز کا سروے کرنا چاہیے کہ آج ہمارے شیڈول میں کیوں نہیں جہاد، کیوں مشکل بن رہی ہے؟ اگر ہم وہ پہلا سبق بلائے نہ ہوتے تو کشمیر تو ایک بار پلٹ کے دیکھنے کی مار تھی، فوراً سارا مسئلہ حل ہو جاتا۔ لیکن اب ہم سوچتے ہیں راہ جہاد میں نکلیں گے تو دکان کے پیچھے کون بیٹھے گا، کاروبار کا مندہ ہوگا، بیوی بچے کا خیال کون رکھے گا؟ ہمارے پیار کا محور جب دکان بنی، کاروبار بنا، کھیت کھلیان بنا، اپنی کوٹھی، اپنی آسائش، اپنی بیوی بچوں کی محبت، یہ جب محور بنا تو کفر ہم پہ سوار ہوا اور زمینیں اسلام کی قبضے میں چلی گئیں۔ تو میرے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں جب ایسا ہو تو میں مفت علاج بتا رہا ہوں، اس زمانے کے مسلمان دل سے حب دنیا نکالیں اور موت سے پیار کرنا سیکھیں، رب دوسرے دن ہی فتح عطا فرما دے گا۔ کشمیر کے ان مجاہدوں کو سلام جو 24 دن کے محاصرے میں پھر بھی 500 مظاہرے انہوں نے کیے۔ انہوں نے تو ایک اس نئے زمانے کی مقدس اور دلیر تاریخ رقم کر دی ہے۔ لیکن سوال ہم سے ہوگا، سوال ہمارے حکمرانوں سے ہوگا، سوال ہماری افواج سے ہوگا کہ جب قرآن کہتا ہے وَمَا لَكُمْ لَا تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَالْوِلْدَانِ الَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا أَخْرِجْنَا مِنْ هَذِهِ الْقَرْيَةِ الظَّالِمِ أَهْلُهَا وَاجْعَل لَّنَا مِن لَّدُنكَ وَلِيًّا وَاجْعَل لَّنَا مِن لَّدُنكَ نَصِيرًا۔ اللہ فرماتا ہے تمہیں ہے کیا؟ تمہیں ہے کیا؟ اس سے سخت جملہ کیا ہو سکتا مسلمانوں کے لیے؟ مسلمانوں کو مَا لَكُمْ تجھے ہے کیا؟ میرا کلمہ پڑھ کے، میرے پیغمبر کو نبی مان کے، قرآن لے کر، مجھ سے نعمتیں کھا کے، لیکن جب میرے لیے جان دینے کا وقت آیا تم اٹھتے ہی نہیں ہو۔ وَمَا لَكُمْ تمہیں ہے کیا؟ کیونکہ اللہ فرماتا ہے إِنَّ اللَّهَ اشْتَرَى مِنَ الْمُؤْمِنِينَ أَنفُسَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ کہ رب نے مومنین سے جانیں خرید لی ہیں، مومنوں کی جانیں بکی ہوئی ہیں، بچائے تو اس چیز کو بندہ جو اپنی ہو۔ اللہ فرماتا ہے جو بھی مومن ہے اس نے میرے ساتھ سودا کیا، میں نے اس کی جان خریدی ہے، اس نے بیچی ہے، میں نے دی تھی مفت، لیکن واپس میں اتنی قیمت کے جتنی کا کوئی تصور نہیں کر سکتا، میں جنت دے کے تم سے جانیں خرید چکا ہوں، اور جنت نام لگا دی ہے۔ اب تو وہ کہتا ہوں وَمَا لَكُمْ تم ہے کیا؟ یہ جان تمہاری جب ہے ہی نہیں، تم یہ بیچ چکے ہو، تم اس کا عوض جنت کی شکل میں لے چکے ہو، تو پرائی چیز کیوں سنبھال کے رکھی ہوئی ہے؟ جس کے لیے ہے وہ مانگ رہا ہے، کیونکہ اس کے بندے اس کو کہہ رہے ہیں وَاجْعَل لَّنَا مِن لَّدُنكَ وَلِيًّا وَاجْعَل لَّنَا مِن لَّدُنكَ نَصِيرًا۔ رب ہمیں کوئی ولی دے، کوئی نصیر دے۔ وہ رب تو کن کہے تو 8 لاکھ انڈین آرمی بسم ہو جائے، لیکن وہ رب اس سردار امت کی سرداری کی دلیلیں لوگوں کو دکھانا چاہتا ہے۔ اس رب نے جو کہا اقیم الصلاۃ، نماز قائم کرو،
تو ہمارے دن میں 5 بار ہمیں یہ سعادت ملتی ہے، اسی رب نے جہاد فرض کیا تو وہ کس سال کے کس مہینے میں ہمارے شیڈول میں ہے؟ جس رب نے فرمایا کتب علیکم الصیام، تجھ پہ روزہ فرض کر دیا گیا، اسی رب نے کہا کتب علیکم القتال، تجھ پہ جہاد فرض کر دیا گیا۔ یہ ڈیفرنس اتنا کیوں ہماری زندگی میں آ گیا؟ یہ ہے حب دنیا حملہ کر گئی اور موت سے پیار کا جو مذہب ہے اسلام، وہ صورتحال مادہ پرستی کی طرف چلنے لگی، اور آج ہمیں یہ دن دیکھنے پڑ رہے ہیں۔ اس بنیاد پر قرآن و سنت کے احکام کی روشنی میں جہاد کشمیر میرے نزدیک 12 وجوہ سے فرض ہو چکا ہے۔ 12 وجوہ سے، صرف ایک وجہ بھی کافی تھی، لیکن یہاں تو 12 وجوہ ہیں، اور فقہا کے لحاظ سے میں نے تفصیلاً اس کا تذکرہ کیا ہے کہ ابن حمام نے اس کی وضاحت میں لکھا الاختیار کے اندر، اور حلیۃ العلماء فی معرفت مذاہب الفقہا، فرمایا فَإِن دَخَلَ الْعُدُوُّ بِلَادَ الْإِسْلَامِ، مسلمانوں کے ملکوں میں سے کسی ایک ملک میں اگر دشمن داخل ہو جائے، صرف داخل ہو جائے، ابھی ان کو پکڑ کے شہید نہیں کر رہا، ابھی بیٹیوں کے بازو نہیں کھینچ رہا، دوپٹے نہیں اتار رہا، داخل ہوا ہے اسلام کے کسی ملک شہر میں، فرمایا یتعین علی کافۃ المسلمین فرض القتال، تو سارے مسلمانوں پر فریضہ قتال فکس ہو جاتا ہے۔ یعنی جو فرض تھا، چونکہ نماز کا وقت آئے تو نماز کی فرضیت ہوتی ہے، ظہر آئی تو ظہر فرض، جہاد فرض ہے اس وقت سے، لیکن آگے کے وقت اس کا کیا ہے؟ ان اوقات میں سے ایک وقت یہ ہے کہ جب کسی بھی اسلامی سلطنت پہ کسی دشمن نے حملہ کیا، اور یوں سمجھو زور کی نماز کی اذان ہو گئی ہے، اب نہیں پڑھیں گے تو ترک فرض کا گناہ ہوگا، ایسے ہی اب سب پہ جہاد فرض ہوا۔ اذا لم یکن فی اہل تلک البلاد بلاد قدرت علی دفعہم، اگر اس شہر کے لوگوں میں اتنی طاقت نہ ہو کہ وہ اس دشمن کو مار بھگائیں، تو پھر پہلے تو ان پر تھا، پھر یہ آگے بڑھتا ہے، بڑھتے بڑھتے ساری زمین کے مسلمانوں پر اسے ایک شہر کی وجہ سے جہاد فرض ہو جاتا ہے۔ کب تک باقی رہتا ہے؟ ما کان العدو باقیا فی دارہم، جب تک وہاں سے دشمن کی فوجیں بھاگ نہ جائیں، اس وقت تک سارے عالم اسلام پہ جہاد فرض رہتا ہے۔ اور اس کے ساتھ فرضیت کو یہ بیان کرتے ہوئے جب در مختار میں اس کی وضاحت کی گئی کہ علاقہ وائز کیسے فرضیت ہے اور اس کی صورتحال کیا ہے، یہ فتاوی شامی کا جو متن ہے اس کے اندر در مختار میں یہ کہا وَإِيَّاكَ أَن تَتَوَهَمَ أَنَّ فَرْضِيَّتَهُ تَسْقُطُ عَنْ أَهْلِ الْهِنْدِ بِقِيَامِ أَهْلِ الرُّومِ مَثَلًا بل یفرد علی الاقرب فالاقرب، کہا کہ اگر روم کی سرزمین پہ غیروں کا قبضہ ہو جائے تو جہاد فرض ہوا روم والوں پر، لیکن فرمایا یہ وہم نہ کرنا کہ ان پہ فرض ہوا تو ہند والوں سے ساکت ہو گیا، یہ متن میں ہند کا ذکر کر کے فرمایا کہ تم یہ سمجھتے ہو کہ فرضیت صرف ان تک ہے، روم والوں تک اور ہند والوں سے فرضیت ساکت ہو گئی، فرمایا ہرگز نہیں، علی الاقرب فالاقرب، جوں جوں دشمن کے قریب قریب ہے وہ فرضیت بڑھتی چلی جائے گی، حتیٰ کہ فلو لم تقع الا بکل الناس فرض عینا کصلاۃ وصوم، اگر سارے مسلمانوں کے بغیر وہ قبضہ نہیں چھڑایا جا سکتا تو سارے مسلمانوں پہ جہاد یوں فرض ہوگا جیسے نماز فرض عین ہوتی ہے۔ اور اس کے ساتھ الاختیار کے اندر اس حقیقت کو بیان کیا گیا
اذا ہاجم العدو، جب دشمن حملہ کر دے. اسلام چونکہ پورے دین کے عمل کے لیے مسلمانوں کو کفر کے شر سے بچانے کے لیے، کافروں کے شر سے یہ جہاد ہے. اب اسلامی سرزمین پہ مثال کے طور پر مقبوضہ وادی پہ جب دشمن کا قبضہ ہوا، واجب علی جمیع الناس الدفع، یہاں واجب مانا فرض، کہ جتنے بھی لوگ ہیں جب کسی بھی اسلامی سلطنت کے بارڈر پہ حملہ ہو جائے تو جتنے بھی اس سلطنت کے مسلمان ہیں ان پہ جہاد فرض ہو جاتا ہے، صرف فوج پہ نہیں، ان سب پہ. اور پھر اس کے بعد کیسے فرمایا حتی تخرج المرأة والعبد بغیر اذن الزوج والسید. کبھی ہم نے اس کی طرف غور کیا؟ وہ شریعت جس نے کہا کہ بیوی خامد کی اجازت کے بغیر گلی میں قدم نہ رکھے، جب اسلامی سلطنت پہ کفر کافروں کا حملہ ہوا تو شریعت نے کہا اب بیوی خامد سے پوچھے بغیر نکل جائے میدان جنگ میں. خامد کا حق فائق نہیں رہا، غلبہ اسلام کا حق فائق ہے، مظلوموں کا حق فائق ہے، اس سرزمین کے مسلمانوں کا حق فائق ہے. اور یہاں تک کہ کہا اگر کوئی کسی کا زر خرید غلام ہو، ویسے تو غلام نے ہر چیز آقا سے پوچھ کے کرنی ہوتی ہے، لیکن شریعت نے کہا ایسے موقع پر غلام کو اپنے مولا سے پوچھنے کی اجازت ہی نہیں، پوچھے بغیر نکلے. اتنا اہم ہے نکلنا کہ جن کے لیے ویسے نکلنے پر پابندیاں تھیں، شریعت نے کہا وہ پوچھے بغیر نکلے. اور اس کی وجہ کیا بیان کی؟ کہتے ہیں کہ وجہ یہ ہے لِأَنَّهُ يَسِيرُ فَرْضَ عَيْنٍ، اس وقت جہاد فرض عین ہو جاتا ہے. وَحَقُّ الزَّوْجِ وَالسَّيِّدِ لَا يَظْهُرُ فِي مُقَابَلَةِ فَرْضِ الْآيَانِ كَالصَّلَاةِ وَالصَّوْمِ. خامند کا حق بڑا ہے مگر فرض کے مقابلے میں نہیں. خامند کا، مولا کا، آقا کا، غلام کی آقا کا حق بڑا ہے مگر یہ فرض عین کا سامنے اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے کہ نماز کا وقت اور خامند کہے میری خدمت کر، میں تجھے نماز نہیں پڑھنے دوں گا. تو یہ ایسا نہیں ہے، اس وقت نماز مقدم ہے. اس لیے انہوں نے کہا کہ اب جب حملہ ہو گیا ہے کہ سلطنت پر، مسلمانوں کی سرزمین پر، تو پھر اب وہ فرض عین ہے، خامند کی خدمت یا آقا کی خدمت ختم. اب یہ جب عورت کو یہاں تک نکلنے کا حکم ہے تو مردوں کو کتنا ہو. اور پھر اولین خطاب ہوتا ہے حکمران کو، الامام الجنہ، اس کی ڈھال کے پیچھے سب نے نکلنا ہے. اور اس سلسلہ میں بھی ابن حمام نے لکھا کہ ویسے تو بہت سے ایسے معاملات ہیں جب حکم دینے والے کا دیکھا جاتا ہے کہ عادل ہے یا فاسق ہے، لیکن جب اسلامی سلطنت پہ کوئی حملہ ہو چکا ہو اور حاکم وقت عادل اگرچہ نہ بھی ہو، کہتے ہیں سواء کان المستنفر عدلا او فاسقا فیجب علی جمیع اہل تلک البلدۃ نفر، کہ حاکم وقت اگرچہ عادل نہ ہو، فاسق ہو، اور وہ اعلان کر دے تو اس فاسق کے اعلان پر بھی نکلنا فرض ہو جاتا ہے. اگرچہ خود تو فاسق ہے لیکن دعوت تو اسلام کے جہاد کی دے رہا، نکلنا پڑے گا اس طرف. اور اگر نہیں نکلیں گے تو پھر ترک فرض ہوگا، لیکن ان سے پھر منتقل ہو کے اگلوں کی طرف فرض جائے گا، پھر اگلوں کی طرف جائے گا، یہاں تک کہ ایک خاتون اسلامی کو چھڑانے کے لیے مشرق و مغرب کے مسلمانوں پہ جہاد فرض ہو جائے. صرف ایک، کیونکہ یہ اسلام کی بیٹی ہے، امت جہاد کی بیٹی ہے. کسی کافر نے اس کو اغوا کیوں کیا؟ یہ فتاوی بزازیہ کے اندر اس چیز کو واضح طور پر انہوں نے بیان کیا. امام بزازی لکھتے ہیں کہ جس وقت ایک انسان ایک خاتون کو گرفتار کر لیا گیا کفار کی طرف سے، یہ
29 صفحے پر اس کی پوری انہوں نے تفصیل لکھی کہ ایک اسلام کی بیٹی کو کفار کے کسی فرد نے اغوا کر لیا، اس پر رد عمل اسلام کا کیا ہوگا؟ اسلام کا رد عمل بیان کرتے ہوئے انہوں نے اس صورتحال کو واضح کیا کہ ایسی صورتحال میں مشرق و مغرب کے مسلمانوں پہ جہاد فرض ہو جائے گا۔ اب کشمیر میں کوئی ایک بیٹی، کشمیر میں کوئی ایک حملہ، کشمیر میں کوئی ایک گھر پہ کسی کافر نے قبضہ کیا ہے، 12 سے زائد وجوہات کہ ان میں سے کوئی ایک اگر پائی جاتی تو جہاد فرض ہوتا۔ اب تو 12 پائی گئی ہے، جہاد فرض ہے، اور اس کی سب سے پہلی صورت جو ہے وہ یہ ہے کہ حکومت وقت اس فرضیت کی وجہ سے فوج کو حکم دے کہ فوج اعلانیہ طور پر نعرے لگاتی ہوئی اسلام کے حق کی وجہ سے قرآن کے حکم پر وہاں پہنچے، اور پھر سارے مسلمان اپنے آپ کو فوج کے لیے پیش کر دیں کہ تم اگر جوان چاہتے ہو تو ہم جوان دیتے ہیں، مال چاہتے ہو تو ہم اپنے گھروں سے بھوکے رہ کے بھی مال پیش کرتے ہیں، کیونکہ کل قیامت کے دن پیپر ہمارا بھی ہے کہ جب ادھر کمزور بلا رہے تھے تم گھروں میں کیوں سوئے تھے، تم کاروبار میں کیوں بیٹھے تھے، تم آرام سکون سے کیوں رہے تھے، تو ہمارا پیپر بھی حل ہونا ہے۔ اور فوج کی قیادت میں اس لیے کہ جزوی اس طرح جب ہوتا ہے تو اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا، پھر اس سے نتیجہ فساد کی شکل میں نکلتا ہے۔ کل میرپور پریس کانفرنس میں مجھ سے کسی صحافی نے پوچھا کہ یہ کیا تم کوئی عسکری تنظیم بنا رہے ہو؟ کیسے یہ جہاد ہوگا جس کی فرضیت کا تم نے فتویٰ دیا ہے؟ کوئی عسکری تنظیم بنا رہے ہو؟ تو میں نے کہا ہاں، ہماری عسکری تنظیم تو کافی سالوں سے بنی ہوئی ہے۔ وہ تعجب سے پوچھنے لگا کون سی؟ میں نے کہا پاک آرمی، یہ ہے لا الہ الا اللہ والوں کی عسکری تنظیم، یہ ہے جہاد فی سبیل اللہ کے شعار والی اسلام کی ایک فوج۔ تو یہ ہماری تنظیم ہے اور ہم اس کے ورکر ہیں، کارکن ہیں، اور یہ وقت ہے، فریضہ ادھر سے اللہ کی طرف سے لازم ہوا ہے۔ اور قرآن کہتا ہے وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ۔ دو ہی حالتیں ہیں، یا جنگ ہو رہی ہوتی ہے یا جنگ نہیں ہوتی۔ اللہ فرماتا ہے جہاد کی کبھی بھی چھٹی نہیں، جنگ ہو تو پھر تو ویسے وہ کرنا ہوتا ہے۔ ویسے کیا ہے؟ فرمایا ہر وقت جہاد کی تیاری کرو، اپنی ٹریننگ لو، ٹینک بناؤ، توپیں بناؤ، میزائل بناؤ، اپنے ہوائی طیارے، جنگی طیارے بناؤ، اپنے گھوڑوں کی کثرت کافروں کو دکھاتے رہو، اپنی عسکری قوت کی نمائش کرو کافروں کے لیے۔ کیوں؟ فرمایا اس سے فائدہ یہ ہوگا کہ ڈنڈا اٹھانے کی ضرورت نہیں پڑے گی، سارے مسئلے وہ تمہیں دیکھ دیکھ کے حل ہوتے رہیں گے۔ انہیں پتا ہوگا کہ ان کی کسی بچی کو چھیڑا تو یہ تو ہمیں نہیں چھوڑیں گے، یہ امت جہاد ہے۔ اور یہ دیکھو اللہ کا حکم کس قدر واضح ہے۔ اللہ فرماتا ہے تیاری کرو، تیاری کر کے رکھو، قوہ، اس میں ساری وہ چیزیں اسلحے کی آتی ہیں جو دور جا کے مار کرتی ہیں۔ اس وقت تیر اندازی تھی، اب سب وَمِن رِبَاطِ الْخَيْلِ، گھوڑے، خچر، ان کے استبل، چھاؤنیاں، کیا کرنا اس سے؟ اگلا جملہ بہت قابل غور بھی ہے اور کڑوا بھی ہے، لیکن مفید بہت زیادہ ہے۔ یہ سب کچھ کیوں ہے؟ اللہ فرماتا ترہبون، یہ تیاری کرتے وقت فرینڈلی تیاری نہیں کرنی کہ ہم اور وہ ایک جیسے ہیں، بھارت اور ہم ایک جیسے ہیں، یا علاقے کی صرف لڑائی ہے، دوستی نہیں۔ فرمایا ترہبون، تم نے اپنی تیاری سے کفر کو ڈرانا ہے، یہ فرض ہے تم پر۔ اور اگر اسلحہ تیار کر کے ساتھ انہیں سلامتی کے پیغام بھیجو اور عموں کی بیٹیاں ان کو دے دو
اور دوستی کے پیغام بھیج دو یا یہ لکھ کے دے دو کہ ہم یہ اسلحہ کبھی استعمال نہیں کریں گے۔ اللہ فرماتا ہے اس کا تو میں نے حکم ہی نہیں دیا تھا، حکم یہ دیا ہے تیاری کرنی بھی ہے اور اس تیاری سے کافروں کو ڈرانا بھی ہے۔ ترہبون بھی عدو اللہ و عدوکم، اللہ کے دشمن کو اور اپنے دشمن کو ڈرانا بھی ہے۔ اور اگر یہ ڈرانے والی پالیسی بھی مسلسل کی جائے تو پھر بھی ان کے رونگٹے کھڑے ہو، پھر بھی کفر کانپے کہ یہ موت سے کتنا پیار کرتے ہیں، ان کی تیاری کتنی ہے، اور واضح کہا جائے کہ تمہاری طرف دوستی کا ہاتھ نہیں بڑھائیں گے بلکہ غیرت کا مکہ تمہیں دکھائیں گے۔ یہ کمزوریاں ماضی میں جب آئیں تو پھر ہندو بنیا اس کی جو ہے وہ ہمت بڑھنے لگی، اور آج اس صورتحال کا ہمیں سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ آج کے اس عظیم اجتماع میں فرضیت جہاد کے فتویٰ کی ان تفصیلات کو پیش کرتے ہوئے جو یہ کتابی شکل میں بھی موجود ہے، میں آپ حضرات سے یہ اپیل کروں گا کہ ہر جگہ ایک ایجنڈے پر اپنا مطالبہ رکھیں کہ ہمیں کیا کرنا ہے، کہ ہم باور دلائیں اپنے طرف سے حکومت اور فوج کو کہ ہم اپنے ناز نخرے تجھ سے نہیں مانگیں گے، ہم روکی سوکی پہ گزارا کر لیں گے، ہم ساتھ بھی جائیں گے، سری نگر تک نہیں لال قلعے تک بھی جائیں گے، لیکن تم جہاد کی اذان دو اور نکلو جہاد کے لیے۔ جس امت کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پیٹ پہ پتھر باندھ کے بھی خندق کھودے، اور وہ امت آج بینک بیلنس اور معیشت دیکھ کے ہے کہ ہمارے حالات نہیں ٹھیک، تو پھر وہ کفر تمہیں گھر میں بھی نہیں رہنے دے گا۔ وہ اس قدر بڑھتے بڑھتے آزاد کشمیر اور گلگت بلتستان اور بلوچستان اور یہ سارے دعوے ان کے آگے شروع ہو جائیں گے، اور اگر تم سبق جو سرکار کا ہے اس کے مطابق چلو گے تو پھر ہم دعوے دار ہیں کہ صرف کشمیر کی بات نہ کرو، دلی کی بھی بات کرو۔ اگر وہ موتی یہ کہہ سکتا ہے کہ ہند کی زمین کرشنا کی ہے تو میں کہتا ہوں ہند کی زمین داتا صاحب اور خواجہ صاحب کی ہے، خواجہ غریب نواز کی ہے، امام احمد رضا بریلوی کی ہے۔ ہند کی زمین اللہ کی ہے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے۔ اور ہند کے انڈیا کے مسلمانوں سے بھی میری گزارش ہے، کیوں چپ ہے وہ، جب مودی نے خود آئین بھارت کو 370 آرٹیکل کو ختم کر کے اپنے قدموں تلے روندا ہے، تو ہند کے ہر شہر سے مسلمان اٹھیں اور کہیں ہمیں اپنا دیش چاہیے، ہمیں اپنا ملک چاہیے، ہمیں علیحدہ وطن چاہیے۔ آج لوگ کہتے ہیں ایک نیا پاکستان، نیا پاکستان۔ میں نیا نہیں کہتا، میں کہتا ہوں ایک دوسرا پاکستان۔ خدا کی قسم اگر غزوہ ہند کی تشریحات کو عملی جامہ پہنایا جائے تو صرف کشمیری آزاد نہیں ہوگا بلکہ دلی سے آگے ایک دوسرا پاکستان بھی نظر آئے گا، اور ہند کے مسلمانوں کو اس پاکستان کا مطالبہ کرنا چاہیے۔ صرف کشمیر تک وہ بات نہ کریں، آگے کریں تو کم از کم پہلے نمبر پہ کشمیر کا تو مسئلہ حل ہوگا۔ اور اگر وہ چپ کر کے بیٹھے رہیں کہ ان کا مسئلہ ہے ہم کیوں بولے، اور اپنی حکومت سے، وہ ہند کی حکومت انڈین حکومت سے دوستیاں بنائیں، حرام ہے ہند کے مسلمانوں پر، حرام ہے آج انڈین حکومت کے ساتھ اگر وہ دوستی رکھتے ہیں، بلکہ وہ قرآن ہاتھ میں پکڑ کر اعلان جہاد کریں اور کہیں ہم اس آئین ہند کو جوتے کی نوک پہ رکھتے ہیں جو ہمیں کشمیریوں کی مدد سے روکتا ہے۔ ہم اپنے قرآن کے قانون پر کشمیریوں کی مدد کر رہے ہیں۔ اس لیے پورے عالم اسلام پر جہاد فرض ہے، لیکن ہم چونکہ قریبی ہیں پہلے ہم پہ ہے، اور اس کی فرضیت ہم پاک فوج کی قیادت کے اندر اس فرض کو ادا کرنا چاہتے ہیں۔ ابھی انشاءاللہ نماز جمعہ کے فوراً بعد مختصر سا مارچ ہوگا، اور سارے حضرات سے میری درخواست ہے کہ آپ اس مارچ میں شریک ہوں، شرکت کریں گے، شرکت کرو گے۔ میں اسے بھی قرآن کی آیت سے ثابت کر سکتا ہوں۔
کوئی کہے گا یہ یہاں نعرے لگانے سے فائدہ کیا ہے، یہ یہاں جھنڈے اٹھا کے چلنے سے فائدہ کیا ہے؟ جانا ہے تو سری نگر جاؤ، یہاں کیا؟ تو اس سلسلہ میں اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے وَلَا يَتَعُونَ مَوْتٍ يَغِيظُ الْكُفَّارِ وَلَا يَنَالُونَ مِنْ عَدُوٍّ نَيْلًا إِلَّا كُتِبَ لَهُمْ بِهِ عَمَلٌ صَالِحٌ۔ اللہ تعالیٰ نے عمل صالح کی لسٹ جاری کی قیامت تک کے لیے۔ ویسے ہر ایک کا نام لے لے کے کچھ تو نام لیے نا، نماز عمل صالح ہے، روزہ عمل صالح ہے، لیکن ایک اللہ تعالیٰ نے قانون دے دیا جس میں کروڑوں عمل صالح آ گئے۔ وہ کیا ہے؟ فرمایا جس سڑک پہ تمہارے چلنے سے، قدم رکھنے سے، قدم اٹھانے سے کافر کا دل جل جائے، اللہ اس پہ تمہیں عمل صالح عطا فرما دے گا۔ یغیظ الکفار، شرط ہے کہ مودی کا دل جلے، شرط ہے کہ ہندو کا دل جلے۔ اگر تمہارے جوش کے نعروں سے، تمہارے جذبات کی آواز سے، تمہاری یہ تانی ہوئی چھاتی سے اور تمہارے بڑھتے ہوئے انداز سے کفر تک بات پہنچے کہ انہیں غصہ کتنا ہے، ان کے چہرے سرخ ہیں، ان کی آنکھوں میں خون اترا ہوا ہے، یہ کس قدر اب جذبات میں ہے۔ اللہ کا نام بدلنے والا قرآن کہہ رہا ہے وَلَا يَتَعُونَ مَوْتِعَ يَغِيظُ الْكُفَّارِ۔ یہاں مضمون لکھنا، کتاب لکھنا، خطبہ دینا وہ اور بات ہے، صرف چلنا، پاؤں رکھنا، پاؤں اٹھانا، مارچ کرنا، کسی مظلوم کی حمایت میں جلوس نکالنا کہ جس کے تپش اس ظالم تک پہنچے، اللہ فرماتا ہے میں 100% عمل صالح لکھوں گا۔ إِلَّا كُتِبَ لَهُمْ بِهِ عَمَلٌ صالح، عمل صالح لکھا جائے گا۔ لہٰذا یہ نماز کا عمل صالح، جمعہ کی نماز کا جب ختم ہوگا اس کے بعد ہم دوسرے عمل صالح کے لیے فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ، اس کے لیے ہم نکلیں گے اور اپنے جذبات کا اظہار کر کے کافر کو، مودی کو اور مودی کے پیچھے بیٹھے ہوئے ٹرمپ کو اور سارے کفر کو یہ بتائیں گے کہ کشمیر انشاءاللہ آزادی کے سورج کے انتظار میں بالکل قریب آ چکا ہے، اور یہ کشمیر کی زمین بت کی نہیں، مندر کی نہیں، یہ ختم نبوت کے فیضان کی ایک نئی مسجد انشاءاللہ بننے والی ہے کہ جس کی برکتیں پورے عالم اسلام تک پہنچے گی۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ وآخر دعوایا ان الحمدللہ رب العالمین۔ تو رسالت کا نعرہ دنیا میں لگانے نکلے ہیں، اللہ